أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاب وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. اور قوم عاد کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کرو جب انہوں نے اپنی قوم کو خمدار ٹیڈوں کی سرزمین میں خبردار کیا تھا، اور ایسے خبردار کرنے والے ان سے پہلے بھی گزر چکے ہیں، اور ان کے بعد بھی، کہ اللہ رب العزت کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. مجھے تم پر ایک زبردست دن کے عذاب کا اندیشہ ہے. انہوں نے جواباً کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمارے خداؤں سے ہمیں برگشتہ کرو؟ اچھا، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس کی دھمکی دے رہے ہو. انہوں نے فرمایا، ٹھیک علم تو اللہ کے پاس ہے کہ وہ عذاب کب آئے گا. مجھے جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہے میں تو تمہیں وہی پیغام پہنچا رہا ہوں. البتہ یہ ضرور دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسے لوگ ہو جو نادانی کی باتیں کر رہے ہو. پھر ہوا یہ کہ جب انہوں نے اس عذاب کو ایک بادل کی شکل میں آتا دیکھا جو ان کی وادیوں کا رخ کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا. یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا. نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کی تم نے جلدی مچائی تھی، ایک آندھی جس میں دردناک عذاب ہے، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر چیز کو تھس نس کر کے ڈالے گی. الغرض ان کی یہ حالت ہو گئی کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا. ایسے مجرم لوگوں کو ہم ایسے ہی سزا دیتے ہیں. اور اے عرب کے لوگوں، ہم نے ان لوگوں کو ان باتوں کی طاقت دی تھی جن کی طاقت تمہیں نہیں دی ہے، اور ہم نے ان کو کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے. لیکن ان کے کان اور ان کی آنکھیں ان کے کچھ کام نہ آئیں، اور نہ ان کے دل ان کے کچھ کام آئے.
کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے تھے، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے انہیں آ گھیرا، اور ہم نے اور بستیوں کو بھی ہلاک کیا ہے جو تمہاری ارد گرد واقع تھیں، جبکہ ہم طرح طرح کی نشانیاں ان کے سامنے لا چکے تھے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ پھر انہوں نے اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جن چیزوں کو اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا، انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کر ڈالی؟ اس کے بجائے وہ سب ان کے لیے بے نشان ہو گئے۔ یہ تو ان کا سراسر جھوٹ تھا اور بہتان تھا جو انہوں نے تراش رکھا تھا۔ اور اے پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو جب ہم نے جنات میں سے ایک گروہ کو تمہاری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں، چنانچہ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ اپنی قوم کے پاس انہیں خبردار کرتے ہوئے واپس پہنچے۔ ان جنات نے کہا، اے ہماری قوم کے لوگوں، یقین جانو ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، حق بات اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کے داعی کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تم ایک دردناک عذاب سے بچا دے گا، اور تمہیں ایک دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ اور جو کوئی اللہ کے داعی کی بات نہ مانے تو وہ ساری زمین میں کہیں بھی جا کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، اور اللہ کے سوا اس کو کسی قسم کے رکھوالے بھی نہیں ملیں گے۔ ایسے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں، کیا ان کو یہ سجائی نہیں دیا کہ وہ اللہ جس نے سارے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کو پیدا کرنے سے اس کو ذرا بھی تکن نہیں ہوئی، دوبارہ، اور ان کو پیدا کرنے سے اس کو ذرا بھی تھکن نہیں ہوئی، وہ یقیناً اس بات پر پوری طرح قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے، اور کیوں نہ ہو، وہ بے شک ہر چیز کی پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جس دن کافروں کو آنکھ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس دن ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ دوزخ سچ نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے رب کی قسم یہ واقعی سچی ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا، پھر چکھو مزہ عذاب کا اس کفر کے بدلے میں جو تم نے اختیار کر رکھا تھا۔ الغرض، اے پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اسی طرح صبر کیے جاؤ جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے، اور ان کافروں کے معاملے میں جلدی نہ کرو۔ جس دن یہ لوگ وہ چیز دیکھ لیں گے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، اس دن انہیں یوں محسوس ہوگا جیسے وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ یہ ہے وہ پیغام، قرآن، جو پہنچا دیا گیا ہے۔ اب برباد تو وہی لوگ ہوں گے جو نافرمان ہیں۔
میرے محترم اور مکرم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اور میری قابل احترام ماؤں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے ترتیب وار قرآن کا درس چل رہا ہے۔ سورہ احقاف ہماری مکمل ہو گئی، 26واں پارہ ہے۔ جو باتیں سنیں گے اللہ رب العزت مجھے اور آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شروع میں 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس قوم نے وقت کے نبی کی بات نہیں مانی، اللہ رب العزت نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ چاہے سامنے حکومت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، عدد ہے، عدد ہے، تیاری ہے، بادشاہت ہے، قوم ہے، کثرت ہے، اللہ رب العزت نے سب کو تھس نس کر دیا جس نے وقت کے نبی کی بات نہ مانی۔ آج بھی وہی سنت جاری ہے، جو حق بات کو نہیں مانے گا اس پر 2 مصیبتیں اٹل ہیں۔ نمبر 1 قبر اور آخرت کا عذاب، نمبر 2 دنیا میں پریشانی۔ دنیا میں مالدار ملک ناروے ہے، 9-11 کروڑ سالانہ ان کے غریب آدمی کی آمدنی ہے، خودکشیاں زیادہ ہیں۔ یورپ امریکہ میں زیادہ ہے، ایتھیسٹ ممالک چائنا اور رشیا میں خودکشیاں زیادہ ہے، وجہ دین نہیں ہے۔ بہرحال وقت کے نبی کی مخالفت کے قصے آپ کے سامنے گزرتے ہیں، آپ سنتے ہیں، اس سے ہم سبق لیں گے کہ اللہ کے حکم میں اور پاک نبی کے طریقوں میں دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، اور غیروں کے طریقوں میں دونوں جہانوں کی ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے۔ یہ ہماری سوچ بن جائے، یہ ہماری فکر بن جائے۔ جو دین سے جتنا دور ہوگا، یاد رکھو خدا کی قسم وہ پریشان ہوگا۔ مثالیں میں نے دے دی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ احقاف کا معنی ہے ٹھیلے، ریت کے بڑے بڑے ٹھیلے، خمدار۔ یہاں یہ قوم عاد رہتی تھی، ہود علیہ السلام ان کے پاس گئے تھے، انہیں بات نہیں مانی، اللہ نے ان کو برباد کر دیا۔ انہیں سمجھا یہ بادل آ رہا ہے، اس میں ٹھنڈی ہوائیں اور بارش ہوگی، وہاں سے عذاب اتر گیا اور سارے برباد ہو گئے۔ اور پاک رب نے فرمایا آپ اپنے آبا و اجداد سے سنتے ہیں کہ آپ کے قریب علاقوں میں پیغمبر ناصح ہادی آئے، انہیں وقت کے نبی کی بات نہیں مانی، اللہ نے ان کو برباد کر دیا، تو آپ کی بھی خیر نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگ نہ سمجھے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اجتماعی طور پر نہیں، انفرادی طور پر بھی اللہ ہم کو دکھاتا ہے۔ سونامی کا زلزلہ آیا، 4.5 لاکھ افراد زمین میں چلے گئے۔ پٹگرام کشمیر بالا کوٹ کا زلزلہ آیا، سونامی سے زیادہ 5 لاکھ سے زائد افراد زمین میں چلے گئے۔ افغانستان کے جنوب میں اور ایران کے اندر 25 لاکھ افراد زخمی اور شہید ہو گئے۔ تو اللہ یہاں بھی دکھاتا ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ان هذه امة مرحومہ، ان هذه امة مرحومہ، یہ مرحوم قابل رحم امت ہے۔ اگر ان پر کوئی غرق یا زلزلے کا عذاب بھی آتا ہے تو نیک لوگ انما یبعثون علی نیاتہم، ان کو اپنی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا، اور بدعملوں کو بدعمل اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ ہم سب کو قبر اور آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ ہم سب نے جانا ہے تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم الا على شجب والخلف في شجب، لوگوں میں اختلاف ہے ہر چیز میں، موت میں اختلاف نہیں ہے، موت آنی ہے، اس کی تیاری کرو اور آخرت کی فکر کرو، اور اس رات کے لیے تیاری کرو جو پہلی رات آپ اکیلے ہوں گے قبر میں، میں اکیلا ہوں گا قبر میں۔ ایام عمرک تذہب وجمیع سعیک یکتب ثم الشہید علیک منک فأین المہرب، آپ کے ایام زندگی جا رہے ہیں،
جو کچھ تم کر رہے ہو لکھا جا رہا ہے. قیامت کے دن آپ کی زبان پر مہر لگ جائے گی، آپ کے اعضاء کے خلاف گواہی دیں گے. فَأَيْنَ أَيْنَ الْمَهْرَبُ، پھر کہاں اور کہاں بھاگو گے. اللہ. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے مختلف قوموں کو نبی کی مخالفت کی وجہ سے برباد کر دیا. تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا، ایسی ہوا آئی ہے جو ہر چیز کا بیڑا غرق کر رہی ہے. فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، اور اب صرف ان کے گھر نظر آ رہے ہیں اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہے. اللہ اکبر. كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، مجرم قوم کو ہم اس طرح سزا دیتے ہیں، جزا دیتے ہیں. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي مَاءٍ مَّكَّنَّاكُمْ، اے لوگو ہم نے ان کی زمینوں کا آپ کو مالک بنایا، اب آپ یہاں کے مالک ہیں. آپ وقت کے نبی کی مخالفت نہ کریں، اور آخری نبی جن کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی شریعت پر چلو. اے مشرکین مکہ، موت کا پتہ نہیں ہے. تو یہ 70 افراد صنادید قریش کھڑپینچ، اللہ نے ان کو مارا جنگ بدر میں. صحابہ نے پیروں سے پکڑ کے ایک کنویں میں گرایا، اور حضور نے شعر پڑھا، غلط شعر پڑھا، غلطی ہو گئی. نفلقها من رجال اعزت كانوا علينا عقا واظلما، حضور نے الٹا پڑھا. ابو بکر نے عرض کیا رسول اللہ شعر آپ نے غلط پڑھا. حضور نے فرمایا وما علمنا الشعر وما ينبغي له، ہم نے نبی کو شعر و شاعری نہیں سکھائی ہے بھائی، وہی موجود ہے، تو شعر و شاعری مجھے نہیں چاہیے. شعر و شاعری جائز ہے، حسن و حسن قبیح ہو قبیح. عائشہ فرماتی رضی اللہ عنہ اچھی شعر و شاعری اچھی ہے، بری بری ہے. بال کھول کے مشاعرے میں عورت کا بیٹھنا یہ بے حیائی کی بہت بڑی مجلس ہے، لیکن ان کے مردوں، والد، بھائی، شوہر کی عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے. اللہ ہم سب کو غیرت اور حیا نصیب فرمائے، سمجھ عطا فرمائے. بہرحال دوسرا واقعہ یہاں جنات کا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نخلا کے مقام پر طائف میں بڑی مار کھائی ہے. اللہ اکبر. واپس آ رہے ہیں، فجر کی نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں. جنات نے آواز سن لی، مسلمان ہو گئے، اپنی قوم کو دعوت دی، داعی بنے، اور ان کو بھی اسلام کی دعوت دی. اس واقعے کا تذکرہ ہے، شروع درس میں بتا چکا ہوں. یاد رکھو ایک نیک انسان سے ہزاروں لاکھوں جنات ڈرتے ہیں، اور جنات ایک بھو، بلا، شیشکا، ہم نے پری، دیو نام رکھے ہوئے، سارے فضول نام ہیں. اللہ کے بندے، انسان ہے، فرشتہ ہے، جن ہے. مسلمان ہے تو مسلمان ہے، ورنہ جنات میں سے ہے اور شیاطین ہے. یہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں. یہاں جنات ہیں، وہاں جنات ہیں. ہر آدمی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے تو وہی جن ہے نا. ہر جگہ جنات ہے. 15 آدمی ہے تو 15-16 جنات تو ہے. ایسے فضول ڈرو مت، پریشان نہ ہو. جنات انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اللہ ہی ہے. میں تو قبرستان میں رات کو سو جاؤں، فوراً سو جاؤں گا انشاءاللہ چارپائی میں. جنات سے کیا ڈرنا ہے؟ جنات کون ہوتے ہیں؟ جنات بھو، بلا، شیشکا، خفسا اور خپسا، دیو، پری، بھوت، جن، سارا بکواس ہے. 2 نمبر عاملوں کا اور نجومیوں کا بکواس ہے. مت ڈرو، اللہ سے ڈرو. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو ایک نیک مسلمان سے لاکھوں کروڑوں جنات ڈرتے ہیں. جو اللہ کی بات نہیں مانے گا، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا ہے کہیں بھاگ جائے. وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، اللہ کے علاوہ کوئی دوست نہیں ہے آپ کا. اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی بات مانو، نبی علیہ السلام کی بات مانو، ان کی سنت پر چلو، نبی کی سنت پر چلو. اے نبی محمد پاک، آپ دن کی دعوت دیتے ہیں، لوگ مخالفت کرتے ہیں، صبر کیجئے. یہ اس وقت کا تذکرہ ہے جب مکی دور تھا. بعد میں جہاد کا حکم آیا
ان کو دعوت دو، سبحان اللہ، نہ مانے تو ان کو مارو، اور مارا۔ 27 جنگیں ہوئی، 100 جماعتوں کو حضور نے میدان جہاد میں بھیجا۔ جہاد فار پیس، جہاد امن کے لیے ہے۔ 9 پاکستان جتنی زمین عمر نے دے دی، حضور نے 3 پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم۔ عثمان نے 13 پاکستان، اور علی رضی اللہ عنہم سارے، اور امیر معاویہ نے 24 پاکستان، سوری غوری محمود غزنوی نے 67 پاکستان ہم کو دیے۔ اللہ اکبر، اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ دوبارہ غلبہ کب ملے گا؟ ان کنتم مؤمنین، اور اصبروا وصابروا ورابطوا، صبر، تقوی، اتحاد، اتفاق، امن، تنظیم۔ فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم۔ معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، کرامت ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی، جب اللہ چاہے دے دے، جب اللہ چاہے دے دے۔ انسان کشف پر اور کرامت پر، ولایت پر اختیار نہیں رکھتا۔ نبوت جو ہے وہ وہبی ہے، کسبی نہیں، اللہ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ محنت کرو، پاؤ۔ من جد وجد، جو کوشش کرے گا پالے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ ماشاء اللہ، عبداللہ خان صاحب بیٹھے ہوئے ہمارے دوست ہیں، اور اصغر علی بھائی ہے ماشاء اللہ، امیر حمزہ بھائی ماشاء اللہ، مالک خان صاحب، ابو حمدان بہت مشکل نام ہے بھائی، ملک عدیل صاحب زندہ باد، شفیق درویش بھائی، زاہد الحسین بھائی ماشاء اللہ، خان محمد بھائی، عباس آوان بھائی، ہیپی جٹ، یہ بڑا خوش ہے ماشاء اللہ، مختار خان صاحب، نواب زادہ بھائی ماشاء اللہ، نواب زادہ خدا نواب زویتا ہوئی نہ تو وہ ماشاء اللہ مالدار ہیں ڈیر زیادہ، ہاں، مجیب خان صاحب ماشاء اللہ، اکرام اللہ، نذیر احمد بھائی، شائق خان صاحب ماشاء اللہ، فانی خان صاحب، دا فانی دیکھا، فانی خان، ہاں، رضوان علی بھائی، صوفی لطیف الرحمان صاحب سنگ ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، خان سلور پیرے خان ہو رہا ہے خدا بڈیر مالداری خواہ، نواب بھائی، وفا جانی وفا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، محمد خبیب صاحب زندہ باد، محمد طفیل بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، محمد خبیب بھائی ماشاء اللہ، السلام علیکم۔ رفا یونیورسٹی اسلام آباد 14 سال سے قرآن کا درس چالو ہے، FM 102.2 جمعے کو چلتا ہے، 10:30 صبح، رات 10:30 اور 4:30 عصر کو یہ چلتا ہے یہ درس۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم